بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 16، حدیث نمبر 15۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها فقال ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب آتا ہے جبکہ تمام کافر قومیں تمہارے مٹانے کے لیے مل کر سازشیں کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری کم تعداد کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوں گے، البتہ تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بیکار ہوں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دیں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بزدلی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سارے کافر فرقے جیسے یہود، نصارہ، ہنود، مجوس وغیرہ مسلمانوں سے مقابلہ اور ان کی طاقت کو توڑنے اور ان کے مال و جائیداد اور ان کی بستیوں اور شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جیسے کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تاکہ جس طرح دسترخوان پر بغیر کسی پریشانی کے برتن کو صاف کر کے کھا لیتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی جائیداد اور مال و دولت کو بغیر کسی تھکن کے اور بغیر کسی نقصان اور تکلیف اور پریشانی کے حاصل کر لیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد کے لحاظ سے کم ہوں گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کا مطلب یہ تھا کہ سارے کفار مسلمانوں کے خلاف ایک ہو کر ان کی طاقت کس طرح توڑیں گے اور ان کے مال و جائیداد پر کس طرح قبضہ کریں گے۔ جبکہ ہم تعداد میں زیادہ اور طاقت میں مضبوط ہیں، تو کیا جس وقت یہ واقعہ پیش آئے گا ہم تعداد کے لحاظ سے کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس وقت آج سے بھی زیادہ تعداد میں رہو گے، مگر ایسے جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے جس میں کوئی قوت اور طاقت نہیں ہوتی جس کو پھونکوں سے اڑایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رعب اور دبدبے کو کفار کے دلوں سے نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری اور بزدلی ڈال دی جائے گی۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے بزدلی کو نکال کر تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں یہ حالت ہوگی۔ اس پر کسی صحابی نے عرض کیا کہ یہ وہن اور کمزوری کیا ہے، یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دنیا کی محبت اور دوسرے موت سے نفرت۔ ان دو وجہوں کی بنا پر تمہارے اندر کمزوری اور بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ ان دو باتوں پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت ان میں سے بزدلی اور کمزوری کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت، اور دوسری چیز موت سے نفرت، جو دراصل حب دنیا کا نتیجہ اور لازمہ ہے، کیونکہ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ موت سے نفرت کرتا ہی ہے، کیونکہ موت ہاضم اللذات یعنی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ تو دنیا کی محبت کا شکار اور اس میں گرفتار کب یہ چاہے گا کہ موت آئے اور اس کی شہوتوں اور لذتوں پر پانی پھیر دے؟ غرضے کی کمزوری کی اصل وجہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کی یہ بات آج ہو بہو ظاہر ہو رہی ہے۔
سارے کفار جن میں یہود، نصارہ اور ہنود اور دیگر فرقے ہیں، مسلمانوں کی قوت اور شوکت کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ہر جگہ اپنی چال بازیوں اور مکاریوں کو کام ملا کر دہشت گردی اور بے حیائی کا ننگا ناچ دکھا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اہل اسلام کو اپنے حالات کا غور سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس حدیث کے مطابق یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ غیروں کے ہاتھوں ذلتیاں دراصل ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے، اور یہ کمزوری دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کی بنا پر ہے۔ لہذا دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالیے، اللہ کی محبت سے اس کو آباد کیجیے، دین کی محبت سے اس کو مانوس کرائیے، اور پھر دین پر چلنا سیکھیے اور دوسرے مسلمانوں کو اس پر چلائیے، پھر دیکھیے کہ کون ہمارا کیا بگاڑتا ہے۔ یہ حدیث ہماری بیماری کی نشاندہی بھی کر رہی ہے اور ہماری بیماری کا علاج بھی بتا رہی ہے، جس کا حاصل اس شعر میں بیان کیا گیا ہے: فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر۔